بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ عالم اسلام کی وہ شخصیت ہے جن کی تلاوت نے اور اس تلاوت کے سود و قداس نے عالم اسلام کے ہر شخص کو متاثر کیا ہے، اور ہر شخص کے اندر وہ تلاوت اور اس کا سود و قداس موجود اور اپنے نقش چھوڑ رہا ہے۔ یہ شخصیت کون ہے اور اس شخصیت کے کیا کارنامے ہیں اور کس طریقے سے اس شخصیت نے سارا عالم اسلام کے دل میں اپنا گھر کیا، ان کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ عالم اسلام کے مشہور قاری اور مسجد الحرام کے سینئر امام و خطیب ہیں، جنہیں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مسجد حرام میں امامت کرتے ہوئے۔ ناظرین کرام، ان کی تلاوت کے اندر اتنی چاشنی ہے اور اتنی اثر انگیزی ہے کہ جس کے متعلق شیخ سدیس، جو خود بہت بڑے قاری ہے اور بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام میں شیخ شریم سے زیادہ عمدہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ شیخ شریم انتہائی پرسوز انداز میں تلاوت کرتے ہیں، ان کی آواز میں جو درد و سوز ہے اور گداز ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ شریم، ان کو آج کے دور میں سعودی عرب میں زندہ ولی بھی کہا جاتا ہے، جن کی کرامت زبان زد عام ہے۔ 2015 کا سال تھا، سعودی عرب میں بارشوں کا سلسلہ تھما ہوا تھا، صلاۃ استسقاء چل رہی تھی۔ حضرت شیخ شریم یہ امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور آیت مبارکہ سورہ ہود کی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق خدا تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ یہ آیت شیخ بار بار دہرائے جا رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں بادل آئے اور ابر کرم برسنے لگا، اللہ کی رحمت برسنے لگی، اور یہ لوگوں نے جو ہے شیخ شریم کی کرامت کے طور پر اسے مشہور کر دیا، اور یہ کرامت سعودی عرب میں لوگوں کی زبان زد عام ہے۔ شیخ شریم انتہائی پرسوز انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایام شباب میں وقت ضائع نہیں کیا، سورہ نساء صرف ٹریفک سگنل میں انتظار کے وقت زبانی یاد کی۔ وہ اکثر و بیشتر خود بھی دوران تلاوت روتے ہیں اور حاضرین بھی اشکبار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان پر اتنی رقت طاری ہو جاتی ہے کہ آیت کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی والدہ کی وفات کے روز شیخ شریم نے سب سے رقت آمیز نماز پڑھائی تھی، جس میں وہ بڑی مشکل سے سورہ فاتحہ پوری کر پائے۔ اس تلاوت کی ویڈیو کے علاوہ آڈیو کلپ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ 19 جنوری 1964 کو سعودی دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی تعلق نجد کے شہر شقرا کے قحطان قبیلے سے ہے۔ ان کے دادا محمد بن ابراہیم الشریم شقرا کے گورنر تھے۔ شیخ شریم نے ریاض کی امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 1409 میں وہاں سے ان کی فراغت ہوئی۔ 1410 میں ہائر انسٹیٹیوٹ آف جسٹس میں داخلہ لیا، اور وہاں سے 1413 میں امتیازی نمبروں سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ 1416 میں القرآن یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے مقالے کا عنوان المسالک فی المناسک تھا، اور نگران اعلیٰ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ تھے۔ شیخ شریم نے شیخ بن باز جیسے شیوخ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ 1411 میں انہیں حرم مکی میں امام و خطیب مقرر کیا گیا۔ وہ اس سے پہلے دارالحکومت ریاض میں ایک مشہور امام تھے۔ اس دوران ان کی اہلیہ نے خواب دیکھ کر انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ مسجد الحرام کے امام بن جائیں گے۔ اس وقت شیخ شریم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہوگی، مگر چند برس میں ہی یہ خواب پورا ہوا۔ یوں انہیں اس منصب جلیلہ پر فائز ہوئے اب 30 برس مکمل ہو گئے۔ شیخ شریم القرآن یونیورسٹی کی شریعہ فیکلٹی میں ڈین اور استاد فقہ کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ عربی کے مشہور شاعر سلیمان بن شریم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس لیے وہ خود بھی ایک مایہ ناز شاعر، بہترین نشا پرداز، ادیب، ماہر، خطیب اور مصنف بھی ہے۔ ان کے قلم سے دینی موضوعات پر 13 کتابیں چھپ کر قارئین سے داد وصول کر چکی ہے۔ حرم شریف میں ان کے دیے گئے بلیغ خطبات بھی چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ وہ مسجد حرام میں کئی خطبے اشعار کی صورت میں بھی دے چکے ہیں، جن میں صلاۃ الاستسقاء کا خطبہ بہت مشہور ہے، جس میں انہوں نے قصیدے کی صورت میں نہایت بلیغ انداز اور رقت آمیز انداز میں بارش کی دعا مانگی ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کی وفات پر بھی شیخ شریم نے انتہائی رقت آمیز مرثیہ لکھا ہے۔ ان کا قصیدۃ النزق، قصیدۃ اللامعہ، قصیدۃ الاستسقاء عربی ادب اور انشاء پردازی میں ان کی مہارت کی کھلی دلیل ہیں۔ شیخ نے عالمی وبا کرونا پر بھی عمدہ اشعار ڈھالے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں۔